بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حق میں بات کرتے رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن موجود نہیں ہے. لیکن پاکستان میں کچھ وائسز ایسی بھی ہیں جو آج بھی یہ سمجھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا ہے. ان میں سب سے بڑی وائس ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 2018-19 میں عمران خان صاحب کی حکومت نے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا تو اس سے چند دن پہلے انہوں نے ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی تھی. اس کی ایک میٹنگ رکھی گئی، جس میٹنگ کے بعد اسد عمر صاحب نے فلائی کرنا تھا آئی ایم ایف کے پاس اور باقاعدہ ریکویسٹ کرنی تھی پروگرام کی. اس میں سارے لوگ عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لینا. اب پروگرام لینا ہے، سوری. ایک وائس ایسی تھی کہ جو کہہ رہی تھی کہ آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لینا. وہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے اوپر سٹوری بھی کی تھی. اچھا جی. کہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان وہ واحد آواز تھے اس پوری اکنامک ایڈوائزری کونسل میں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لینا چاہیے. اس کی متعدد وجوہات کو بعد میں ڈسکس کریں گے. آج وقار گیلانی صاحب، میں اور آپ مل کر جو ان کی کیلکولیشن ہے اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، چونکہ ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو تو آ رہا ہے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ شاید ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لوگ میرے خیال میں بہترین جج ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو، تو ہم دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے رکھیں تاکہ بحیثیت جرنلسٹ ہم پوری کی پوری پکچر لوگوں کے سامنے پیش کریں. لوگ جو ہے اس کے بارے میں پھر اپنی ذہن سازی کریں. ہاں، میرا خیال ہے ڈاکٹر اشفاق حسن ویسے ہی ایک جو معاشی تجزیہ نگار اور ماہرین ہیں ان میں ایک مختلف مقام رکھتے ہیں اور منفرد مقام رکھتے ہیں اپنی آواز کی وجہ سے. ایک یہ اور کسی حد تک حفیظ پاشا صاحب. ایک بات میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اشفاق صاحب کی، ڈاکٹر اشفاق صاحب کا کیریئر جو ہے وہ بھی بڑا زبردست رہا ہے. وہ پائیڈ میں تھے، پائیڈ کے بعد منسٹری آف فائنانس میں کافی لمبا عرصہ انہوں نے سرو کیا. اس میں وہ اکنامک ایڈوائزر رہے، اچھا، ڈی جی ڈیٹ رہے، پرنسپل سیکریٹری رہے، اسپیشل سیکریٹری رہے فائنانس منسٹری کے. تو ان کے پاس کافی سارے ہیٹس جو ہے وہ موجود ہیں. نسٹ میں بھی میرے رہے، کس میں رہے؟ ابھی نسٹ میں ہیں آج کل. نسٹ میں ان کی ڈین ہے، وہاں پہ وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور کافی عرصہ تک مختلف اخبارات میں ابھی بھی ان کے کالمز چھپتے ہیں. دی نیوز میں بھی کافی عرصہ وہ ریگولر بیسس پہ لکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان کا وہ نقطہ نظر پیش کریں کہ ان کا مزاج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں شمشاد صاحبہ کی طرح ہے، میڈیا سے کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ سے ان کی دوستی کیسے ہے بھائی؟ میں ڈاکٹر صاحب راز کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جب حکومت میں تھے تو کافی عرصہ ایک مخاصمت بھی رہی. اچھا، ماشاء اللہ. بلکہ ان کا میں ایک جملہ اپنے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی. وہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں میرے بارے میں کہ اس کا ایم ڈی خراب ہے. صحیح. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ ایم ڈی کیا ہوتا ہے؟ یہ مشرف صاحب کا زمانہ تھا، شوکت عزیز صاحب اور مشرف صاحب کے ساتھ بڑے قریب تھے ڈاکٹر، بڑے ان تھے. اور میرا جو اختلاف تھا وہ پاورٹی کے نمبرز پہ ہوا کرتا تھا، جی ڈی پی گروتھ، پاورٹی کے نمبرز، یہ میرا ان کے ساتھ تھا. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو اپنا استاد بھی کہتا ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایم ڈی خراب ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ ایم ڈی کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ. اچھا، کہ آپ کے مینوفیکچرنگ پرابلم ہے، کہ آپ ہمیشہ نیگیٹو چیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. وہ ایسے رپورٹر ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں جناب میں نے کوئی ایسی خبر لانی ہے جس کا ایک امپیکٹ ہو، جس کو وہ دوسرے لوگ منفی سمجھتے ہیں لیکن ان کے لیے مثبت ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سے سیکھا بھی بہت کچھ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب کی اسٹڈی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے بعد پاکستان کو $6 بلین ملے ہیں. یعنی 2018-19 میں جو پروگرام 19 میں جو لیا تھا، ابھی تک وہ بھی پورے نہیں خیر ملے.
پورے نہیں ملے لیکن وہ بیسیکلی تقریباً $6 بلین ہمیں مل چکے ہم نے چکے کلب کر لیا نا ہیں. جی وہ پچھلے کو اور اس کو کلب کر لیا انہوں نے. بالکل وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کا لاس تقریباً $150 ارب ہے. 150 ارب ڈالر $148.47 بلین. IMF کی وجہ سے. IMF کی وجہ سے. وہ کیسے؟ ان کی تھیوری آپ کو میں تھوڑی سی سمجھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جو کاسٹ آف ڈی ویلیویشن ہے یعنی جو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گرا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو $111.6 بلین کا لاس ہوا ہے. اور جو انٹرسٹ ریٹ بڑا ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ IMF کی وجہ سے بڑا ہے. یہ پاکستان کے فنڈامنٹلز نہیں ہیں اکانومی کے جس کی وجہ سے وہ ہو. اس کی وجہ سے کوئی 36.87 یہ لاسز. اٹس ویری ہیوج. لیکن اس کا کوئی انہوں نے حل بھی پیش کیا کہ یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں ان کی تھیوری کا میں بنیادی تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کا اور انفلیشن کا، چونکہ اکانومسٹ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ انفلیشن زیادہ ہو، مہنگائی زیادہ ہو، تو مہنگائی کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ کو کم کریں. تو ڈیمانڈ کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ جو شرح سود ہے اس کو بڑھا دیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری تھیوری بکش تو ہے لیکن پاکستان کے معاملے میں یہ ساری غلط ہے. پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سپلائی سائڈ کی کنسٹرینٹس ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. وہ بلکہ ان کے ایک اور بھی آگے چل کے وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب شرح سود آپ زیادہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انفلیشن اور زیادہ ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ اس ٹائم بھی دیکھیں اگر وفاقی حکومت کا سب سے بڑا خرچہ ہے، باقی سارے خرچوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، تو وہ شرح سود بڑھنے کی وجہ سے جو قرضوں پہ سود کی ادائیگی ہے وہ سب سے بڑا خرچہ ہے اس ٹائم. بے شک یہ ابھی بھی ہے پاکستان کے سود سب سے بڑا خرچہ ہے. تو جب خرچہ آپ زیادہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ پیسے مارکیٹ کے اندر آپ کو پھینکنے پڑتے ہیں. تو جب کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہو تو انفلیشن جو ہے اس کے نتیجے میں زیادہ ہو جاتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو لاس ہوا ہے فائدہ ہونے کے بجائے. ہاں لیکن لاس تو یقینی طور پہ دیکھیں جب بھی انفلیشن ہوگی قیمت بڑھے گی تو پرانی قیمت کی نسبت نقصان ہوگا. انٹرسٹ بڑھے گا نقصان ہوگا. روپیہ ڈی ویلیو ہوگا، قرضے بڑھیں گے، چیزیں مہنگی ہوں گی، نقصان ہوگا. ایک چیز جو میرا خیال ہے کہ شاید اس پہ بھی انہوں نے کچھ بات کی ہو، جو انہوں نے سپلائی کی چین کی بات کی، اس میں دیکھیں جو مڈل مین کا رول ہے. بالکل میرا خیال ہے کہ یہ انفلیشن کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ ایک چیز جو کسان کے ہاتھ سے بہت سستی نکلتی ہے وہ مارکیٹ میں پہنچتے تک اس میں اتنے مڈل مین بشمول گورنمنٹ اور حکومتیں اور آڑتی اور سارا کچھ آ کے وہ بڑھا کے اس کو کہاں تک لے جاتے ہیں. اس کا کوئی میکانزم اسٹیٹ بناتی ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سارا سسٹم ہی اس پہ چل رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی حل بھی تجویز کرنا چاہیے تھا کہ اگر IMF نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. پھر وہی وہ چیزیں ہوتی جو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ ہم صحیح اصلاحات کریں. دیکھیں آپ قرضے کیوں لیتے ہیں، ان کی بھی الٹیمیٹ منشا تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کوئی ایسا سسٹم اصلاحات والا لے آئیں. وہ آپ خود کر لیں یا آپ مہتاب صاحب کے ذریعے کروا لیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا. آپ کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب جو حل پیش کرتے ہیں اس پبلک فورم پہ میں سب کے سامنے ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہی ایشوز کے اوپر، اس کے بجائے کہ جب ہم IMF کے پروگرام میں چلے جائیں اور بعد میں پھر روتے پیٹتے رہیں. آئیں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ جو کیلکولیشن ہے یہ ڈاکٹر اشفاق صاحب نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جو پروگرام ابھی سائن ہوا ہے جی اس سے پہلے شیئر بھی کی ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا کیا رسپانس ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. انہوں نے نہیں بتایا یا آپ نے پوچھا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو اس بات کو بھی کنفرم نہیں کرتے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اچھا. لیکن انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم اس ایشو پہ بیٹھ کے بات کریں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم IMF کے پروگرام میں جائیں نہ جائیں،
ایک انفارم ڈیسیجن کے ساتھ جائیں. ہاں وہ بات یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں آخری بات کر لوں. درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں, بہت سارے پڑھے لکھے پاکستانی ماہرین ہیں جو مختلف محکموں کے پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں, وہ اچھا چاہتے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال مہتاب صاحب جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ناظرین کے لیے کہ سسٹم کی درستگی کے لیے کون کون تیار ہے. وہ سارے لوگ, وہ ارباب اختیار جو اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا, اور وہ یہ ہے سر, آپ کی یہ بات 100% ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام ہو یا نہ ہو, ہمیں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے. اور وہ جو نظام اور اصلاحات کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ نظام کو بھی ٹھیک کریں اور ہم اپنے کمبل دیکھ کر اپنے پاؤں جو ہے وہ اور پھیلائیں. وہ آئسولیشن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طبقے کے لیے کچھ کریں اور باقی دوسرے طبقے کو آپ پیس کے رکھ دیں. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غریب, پھر وہ سسٹم زیادہ دیر متوسط, چلتا نہیں ہے. سیلریڈ کلاس اور پینشنرز کو تو پیس دیں, باقی جو ایلیٹس ہیں وہ ان عیاشی کو آپ کرتے ہیں. فرگیو کر دیں. یہ نہیں خیر ہو اب آگے دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی یہ اسٹڈی ہمارے سامنے, میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا, اور ان سے بھی میں ابھی دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور آئی ایم ایف کا جو نیکسٹ پروگرام ہے اس پہ جانے سے پہلے یہ سارے فگرز کے بارے میں اور سلوشن کے بارے میں ہم سے بات کریں اور ان ساری چیزوں کو آپ تک پہنچائیں جو وہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو لائک کرنا ہے, اس پہ کمنٹس کرنے ہیں, اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.